اور کرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بادشاہ وقت کو اپنے گھر پر بلائے، وقت کا وزیر اعظم، منسٹر، صدر، بادشاہ، اس کو گھر پر بلائے اور جس کمرے جو گھر ہے اس کو باہر سے چونا کرے، پینٹ کرے، پھول لگائے، باہر سے سجائے، اور جہاں بادشاہ کو بٹھانا ہے اس کمرے میں کوئی صفائی ستھرائی نہ کرے، وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہو، بچوں کی پوٹی پڑی ہو، مرغیوں کی بیٹیں پڑی ہوں، پیشاب کی بدبو آ رہی ہو، وہاں سارے گھر کا کوڑا کرکٹ وہاں اکٹھا ہوا پڑا ہو اور وہاں لے جا کر بادشاہ کو بٹھا دے تو بادشاہ اسے شاباش دے گا کہ تو نے میرے لیے پاٹ چونا کروایا، پینٹ کروایا، پھول لگائے، یا اس کو سرزنش کرے گا تو نے مجھے بٹھایا کہاں ہے، میری نظر میں تیری حیثیت کیا ہے، میری نظر میں تیری اوقات کیا ہے، تو نے میری اوقات یہ ہے تیری نظر میں کہ جہاں گند بلا پڑا ہوئے وہاں لا کر مجھے بٹھا دیا، تو بادشاہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ تو بلا تمثیل آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نظر کہاں ہے؟ اللہ کی نظر کہاں ہے؟ مومنوں کے دل پر۔ اب بندہ ظاہر کو تو سنوار لے، منہ بھی دھوئے، صابن سے بھی دھوئے، پاؤڈر بھی لگائے، کریمیں بھی لگائے، استری شدہ اچھا سوٹ بھی پہنے، ٹوپی بھی پہن لے، تسبیح بھی پکڑ لے، لیکن دل گندے کا گندا، اس میں تکبر ہو، بغض ہو، عداوت ہو، وہاں پر حب دنیا، حب مال، حب جا کے کاٹے اور گندگی اور غلاظت پڑی ہوئی ہو، اس کے اندر بے صبری اور ناشکری کی گندگیاں پڑی ہوئی ہو، وہ سارا دل جو ہے وہ گندا، ناپاک، بدبودار ہو، تو آپ بتائیے اس ظاہر کو سنوارنے پر اللہ شاباش دے گا؟ جو میرے دیکھنے کا مقام ہے اسے گندا رکھا ہوا ہے اور اوپر سے چونا کر لیا ہے، اوپر سے چونا کر لیا ہے۔ نہیں، یہ منافقت نہیں کرنی، یہ ظاہر مخلوق کو دیکھنے کا مقام ہے، اسے بھی صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، اور باطن خالق کے دیکھنے کا مقام ہے، اس کو زیادہ حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام، بزرگان دین اپنے ظاہر پر اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی باطن پر محنت کرتے تھے۔ ہم باطن پر تو محنت کرتے ہی نہیں ہیں اور ساری محنت ظاہر پر ہی ہو رہی ہے، تو یہ دو رنگی چال نہیں چلے گی۔